السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں عوریہ مقبول جان۔ آپ صحافی ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں اور دانشور، ملک کا سرمایہ ہیں۔ ساتھ تشریف رکھتے ہیں زاہد حامد صاحب، آپ تشریف لائے ہیں ڈمی میوزیم سے۔ یہ اصلی نہیں ہے، نہیں اصلی نہیں، یہ چائنا دے نہیں۔ لیکن آج میں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا ڈبل شکریہ اس بات پہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عوریہ مقبول جان کے ساتھ بٹھایا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے یہ کیوں وضاحت کی ہے کہ اصلی نہیں ہے۔ آج آپ کا گیٹ اپ اتنا شاندار ہے کہ مجھے شک پڑ گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ اصلی تو نہیں۔ اگر میں اصلی ہوتا تو آپ کو فیر نہ مار دیتا یہاں پر۔ تو میری بات تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، عوریہ مقبول جان کا، بلکہ چھوٹا سا میں تھا، اتنا سا میں تھا اچھا اس وقت سے، میں بلکہ میں نہیں، میری بات تو سنیے، اور بلکہ میں نہیں، میرے دادا اتنے سے تھے اس وقت سے ہم عوریہ مقبول جان کو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا انہوں نے پورے خاندان سے اس تو زیادہ اونچا کوئی نہیں۔ یہ قد کی بات نہیں، پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اتنے پرانے فین ہیں۔ عوریہ مقبول جان بہت عمدہ شاعر، ادیب، لکھاری تو ہیں ہی، بیوروکریٹ بھی ہیں، اور انہوں نے بلوچستان میں 24 سال میں سمجھتا ہوں واقعی خدمت کی ہے، افسری نہیں کی۔ میں سمجھا شاید آپ کہنے لگے بیوروکریٹ بھی ہیں اور ساتھ یہ ٹوٹیاں بہت اچھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اور میری بات تو سنیے، آپ میری بات آدھی بیچ میں رہ گئی۔ دیکھیے آفتاب صاحب، آپ یہ کام مت کیجیے گا، جلدی میں پہلے ہی بہت تپا ہوا ہوں آج کل نریندر مودی کے اوپر، مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے، کہیں یہ نریندر مودی کا غصہ آپ کے اوپر میرا نہ نکل جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عوریہ مقبول جان صاحب ماشاءاللہ کیا شاندار آدمی، میں ان کا اتنا بڑا فین ہوں، ان کی سوچ، ان کی فکر آئیڈیل، خاص طور پہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ عالیہ بھٹ کو اپنے لباس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اس کے بعد سے تو میں ان کا ایسا بڑا عاشق ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ عالیہ بھٹ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا، کمال کرتے عالیہ بھٹ کی صاحبزادی اور ٹاپ کی ایکٹریس۔ اچھا جی، ان کی آج کل مجھے سوال کر لینے دیجئے سر، یہ جو بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان، انڈیا جس طرف حالات کو لے جاتا نظر آ رہا ہے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، تاریخ میں یہ دوسری بڑی اگزامپل ہے۔ 1920 میں جب پیرس جنگ عظیم ختم ہوئی تو جرمن قوم ذرا سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی، تو جرمن قوم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کو الیکٹ کیا اور تھمبنگ میجورٹی سے الیکٹ کیا جو فاشسٹ تھا، جس کو نام ہٹلر تھا، ٹھیک، اور پھر جرمن قوم نے اس کو بھگتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پھر پوری دنیا اس کے سامنے متحد ہو گئی تھی۔ پوری کی پوری آپ نریندر مودی کی اٹھان دیکھ لیں، اور میں نے اس دن انڈین ٹی وی پہ بھی کہا، میں نے کہا کہ آپ اس کو بھگتیں گے، آج نہیں کل بھگتیں گے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں یہ خود کش بمبار ہوتے ہیں، افسوسناک باتیں کر رہے ہیں، پوری کی پوری قوم کو لے کے ڈوبتے ہیں۔ یعنی وہ اس کے ہمسائے، یہ ویانا جیسے ملک، آسٹریا جیسے، پولینڈ، یہ کہتے ہیں کہ جرمنی بس ٹھیک ہے، ہمسایہ ہے، لیکن وہ جلغار، اور پھر روس پہ جلغار، اور یہی نریندر مودی کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں، چائنا کا جو صدر آیا ہوا تھا، چائنا کے ساتھ دوستی ہو رہی تھی، اور امریکہ کے ساتھ مل کے جاپان اور ویتنام کے ساتھ الائنس بنا کے چائنا کو کنٹین کرنے کی صورتحال تھی، اور جس دن وہ وہاں پر موجود تھا انہوں نے بارڈر ایکسرسائز چائنیز سے شروع کر دی، اور یہ خفت مٹانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، انہوں نے ہمارے اوپر بارڈر پہ حملہ شروع کیا، اور یہ انڈیا کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کچھ عرصے کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ قوم کو ایک خمار تو دیتے، میں کو 18 شہر گھوما ہوں انڈیا کے، اور کٹاس ساج پہ جب میں کام کر رہا تھا تو وہ شہر جو ہندو شہر جہاں مسلمان نہیں جاتے، مطلب بنارس میں گیا ہوں، کھجراؤ گیا ہوں، اس کے بعد میں اجنتا ایلورا کے غاروں میں، وہاں جو کامن مین ہے، آپ دیکھیں پاکستان میں ان میں فرق کتنا ہے۔ پاکستان میں لوگ اتنا آئی ایس آئی کو نہیں جانتے جتنا وہ لوگ آئی ایس آئی کا نام لیتے ہیں۔ عام آدمی تک انہوں نے اس نفرت کو پھیلایا ہوا ہے امیڈیٹلی، فوری طور پہ، اور یہ صورتحال تھی کہ جس جگہ بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر بدترین قسم کا ظالم میئر جو ہے بجرنگ دل کا یا کسی کا، 38% بامبے میں مسلمان رہتے ہیں، 40% احمد آباد میں مسلمان رہتے ہیں، اسی طرح اورنگ آباد کے اندر جو ہوتے ہیں 41-42% مسلمان رہتے ہیں، بنارس میں 37% جو ان کا مین سینٹر ہے مسلمان رہتے ہیں، لیکن وہاں پر جو میئر تھا وہ اس پارٹی کا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کا جو جینا حرام کیا ہوا تھا۔ آپ سوچ لیں گجرات میں موصوف نے جو کیا رکھا، یعنی آپ آنکھیں بند کر لیں، اور میرے ایک دوست نے کہا آنکھیں بند کر لو اور کھڑکی کا شیشہ کھول لو، جس جگہ سے بدبو آنے شروع ہو جائے سمجھو مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو گیا۔ کوئی فیسلٹیز نہیں، نہ سیوک کمیونٹیز، نہ اپنی جگہوں پہ محدود ہو گئے۔ گجرات کے جو لوگ وہاں سے گئے، میں احمد آباد گیا ہوں، گجرات کے جو لوگ وہاں سے گئے واپس اپنے گھروں کو نہیں لوٹے، اپنے انہوں نے ایک 4 دیواریاں سے بنائی ہیں، وہیں انہوں نے اسکول کھولے، وہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس قسم کی صورتحال نریندر مودی پیدا کر رہے ہیں، ان کے دلت
آپ دیکھیں بڑی مشکلوں سے وہ عیسائیوں کے خلاف حملوں سے نکلے. 200 چرچ چلائے تھے انہوں نے, ایک پورا کا پورا جو ان کا مین خاندان تھا کو تو آگ میں جلا دیا تھا اس کے اندر. اس سے نکلے ہیں, وہ ایک نفرت وہاں پر چلی ہوئی. اس کے اوپر آپ پوری فاشزم کی موومنٹ چلاتے ہیں کہ ہم بسم کر دیں گے, ہم سایہ کو ختم کر دیں گے. پاکستان کو تو چھوڑیں, بنگلہ دیش انہوں نے اپنی مرضی سے کریٹ کروایا تھا. بنگلہ دیش کے ارد گرد باڑ لگا دی گئی, باڑ لگی ہوئی ہے. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بنگالی بیچارہ جو کہ مزدوری کے لیے آتا ہے اس کو گولی ماری ہوتی ہے اور اس کی لاش جو ہے باڑ کے اوپر ٹنگی ہوتی ہے. سری لنکا والے آج ٹیملز کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ٹیملز کو سپورٹ کرتے کرتے. تو یہ جب صورتحال بن جاتی ہے تو پھر یہی ہوتی ہے کہ پھر جناب معافیا مانگتا ہے وہ جرمن, پھر کہتا ہے اب نیٹو کے اڈے بنا دو, ہماری پروٹیکٹ کرو. تو یہ بھگتیں گے کچھ عرصے بعد. مجھے جب یہ پتا لگا نا کہ آج عوریہ صاحب آ رہے ہیں, میں بڑا خوش ہوا کہ آج تو جنگ لگی آج ہم نے دعویٰ بولنا ہے. نہیں, وہ خالص علمی بنیادوں پر وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ علمی بنیادوں پر کر رہے ہیں, تاریخی تناظر میں کر رہے ہیں. وہ جب جوش کی ضرورت ہوئی نا, غیر ضروری مکہ بازی کی, تو پھر میں آپ کی طرف آؤں. دیکھیں میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں. میں کہتا ہوں موقع اچھا ہے, بم چلا دو ہندوستان کے اوپر, بم چلا دو. ورنہ کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ, اس کا کیا یہ گونگلو گوشت بنانے بم کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے چلانا نہیں تو بم بنایا کیوں تھا؟ یہ ایک ایسی فضول بات ہے کہ جس کا تذکرہ مذاقن بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بم چلنے کا مطلب کیا ہے؟ بم چلنے کا مطلب ہے ڈا. دیکھیں نا دونوں میں فرق کتنا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ نیوکلیئر بم کا کیا امپیکٹ ہے تو کہیں گے ڈا, اور علامہ اقبال سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے لہو خورشید کا ٹپکے ہے گر ذرے کا دل چیز. یہ ہے فرق پڑھے لکھے میں اور ایک جذباتی آدمی. یہ جذباتی آپ نے احتیاطاً نہیں کہا, کہنا جائل چاہتے تھے. میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. سر چھاڑ دیو تو ہی جذباتی گلا, سکول آئیں جادو ہایا کرو جا کے. دیکھیے اچھا جی آپ بتائیں کیا کرنا کیا چاہیے, یہ بام شام والی بات چھوڑیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اس وقت سچویشن ساری کی ساری اس طرح کی ہے, میں اس کی زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. دیکھیے بات سنیے, قسطنطنیہ سے لے کے غرناطہ, اور غرناطہ سے لے کے اندلس, اور اندلس سے لے کے دمشق, اور دمشق سے لے کے ازبکستان, ازبکستان سے لے کے کرغزستان ہو کے, جب تک آپ لوگ سائیکو نہیں ہو جائیں گے میں لگا رہا ہوں. تو قسطنطنیہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ کے اندر, کبھی بھی ایسی صورتحال آپ کو کبھی بھی فیس نہیں کرنا پڑی, کبھی بھی نہیں کرنی پڑی. جب تک یہ جو آپ کی ساری یوتھ جو اس وقت دھرنوں میں موجود ہے, یہ جتنی بھی یوتھ ہے, ان ساروں کے اندر مجھے یوسف بن تاشفین نظر آتا ہے, صلاح الدین ایوبی نظر آتا ہے. آپ نظر کیوں نہیں آتے, آپ کسی کنٹینر پہ؟ میرا تو خیال تھا آپ وہیں پہ رہیں گے. میں کنٹینر کے اوپر نظر کبھی بھی نہیں آؤں گا آپ کو, میں کنٹینر کے نیچے نظر آؤں گا. وہاں کیا کرتے ہیں؟ تو وہاں کیا کرتے ہیں, کیا مطلب وہاں منگ پتہ کھیل رہا ہوں نیچے. ہم جیسے لوگ سامنے نہیں آتے, اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ آفتاب اقبال آپ کو کس نے اینکر لگا دیا, مجھے اتنی بات بتائیے. کتنا پیسہ لگا کر آپ اینکر بنے ہیں مجھے یہاں پر بتائیے, مجھے ذرا جواب دیجیے اس بات کو. اور یہ صاحب مجھے بتائیے کوئی اینکر اس طرح کا دہشت گرد ہوتا ہے؟ بتائیے اس طرح کے بال رکھے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ ان کو بھی آپ نے سب سے پہلے اپنے ساتھ ملا لیا. کیسے بڑے ظلم کی بات ہے. اچھا ایک سنجیدہ بات ہو رہی تھی, بڑی دلچسپ بات ہو رہی تھی. اور یہ صاحب میں اب تو بہت یاد آتے ہیں ہمیں منموہن سنگھ. منموہن سنگھ کے میں نے کل بھی خراج تحسین پیش کیا انہیں کہ ان کے جانے کے بعد تو, اور واجپئی بھی, مطلب یہ بڑے ادیب لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی. دیکھیں وہاں پر ایک جو نفرت کا, دیکھیں میں چھوٹا سا بتاتا ہوں آپ کو. ایک بڑی مزدار ہندو نے وہاں بات کی, اس نے کہا دیکھیں میں بنارس میں رہتا ہوں, بنارس میں اس وقت تقریباً 20-22 لاکھ مسلمان ہیں. آپ لاہور کا حساب لگائیں, لاہور کی 80 لاکھ آبادی ہے, لاہور میں 37 لاکھ ہندو ہو جائیں تو آپ کیا کرو گے؟ تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا رویہ کیا ہوگا. تو ہمارے ہاں ایک رفٹ بن گئی ہوئی ہے. میں نے کہا پھر تم ساتھ کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو سیکولر, پھر آپ ہندو بن جاؤ نا مکمل طور پہ. یعنی خوف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر مسلمان بستی کے پاس سے جب وہ ان کی گزرتی ہے, آپ گزرے وہاں پر تو کوئی نہ کوئی ایک چل جا رہی ہوتی ہے پوجا کی, وہ جو جس میں لوٹتے کر لگا, تو ہمیشہ خطرہ جو ہوتا ہے کہیں پتھر پڑ گیا تو کہیں گے جس گلی سے آیا ہے, اور وہ مسلمانوں کی گلی جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو. اور آپ کو وہ فلم یاد آئی ہوگی بین ہر, جی بینر میں جی وہ اوپر سے جھانکتے ہوئے صرف ایک اینٹ گرتی ہے اور وہ سارے پوری کہانی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ خوف کا جو عالم ہے وہاں. اچھا سچر رپورٹ جو ہے ان کی, انہوں نے خود, میں 97 میں وہاں تھا جس 2007 میں تھا سچر رپورٹ جب آئی ہے, تو سچر رپورٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 40% جو ہے بلو پاورٹی لائن کے اوپر ہیں دلت, جو مطلب ان شودر سے بھی نیچے, اور اس کے بعد 42% بلو پاورٹی لائن پہ مسلمان ہیں. یہ حالت ہے وہاں پر. اور صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ کسی قسم کی, آپ خود دیکھ لیں کہ پوری کی پوری FBI کے اندر ایک مسلمان نہیں ہے, پوری BSF جو ان کی بارڈر سیکورٹی فورس ایک مسلمان نہیں ہے, ان کی جو بڑی جو FB جو انویسٹیگیشن را کے اندر ایک مسلمان نہیں ہے.
अच्छा, उसके बाद आगे पे सर्विसेज के अंदर की सूरत हाल ये है कि वहां पर भी कोई आपको मुसलमान नजर नहीं आता, बेचारा वही छोटी मोटी नौकरियां वोकरियां करके अपने आप की और जिंदगी अच्छा, लेकिन क्या वजह है कि सहाफत में मीडिया भी भरा पड़ा है एंटी पाकिस्तान एलिमेंट से, लेकिन अदीब, शायर, लिखारी, फनकार, मैंने तो बहुत मोहब्बत करने वाले देखे पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत करने वाले। देखें, आप मिलते हैं मिडिल क्लास को, मैं भी जाता हूं, करोल बाग चला गया, दरेबा चला गया, वहाँ चांदनी चौक चला गया, ये सारे इलाकों में घूम घाम के आ गया। इंटीरियर में कभी आप जाके देखें ना कि जहाँ 1-to-1 कांटेक्ट है मुसलमान का और उसका, उन गाँव के अंदर, उन इलाकों के अंदर, शहरों के अंदर, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी अजीब-ओ-गरीब। मैं एक साड़ियाँ देखने के लिए बनारस के उसमें हिंदू एक उसमें बैठा हुआ था, तो लाइन में खड़े हुए मुसलमान कारीगर जो थे वो साड़ियाँ अपनी लेके खड़े थे और वो जो लाला बैठा होता है और वो दिखाते जा रहे थे और ये करते जा रहे थे। एकदम उनको पता चला कि ये मुसलमान है, तो उनकी चमक देखने वाली थी कि किस किस्म की थी, और जिस तरह वो मुझे ग्रीट करके पहले और वो कहता था कि हम साड़ी दे जाते हैं और फिर हमें लाला साहब जो हैं वो 6 महीने 7 महीने, वो तो एक सिलसिला पुराना चल रहा है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आप इंतहाई इख्तिसार से बताइए, फोर्सी क्या कर रहे हैं और सजेस्ट क्या करते हैं? देखिए, सजेशन दुनिया में हम तो पहले से दिन से कहते हैं कि 2 ऐसे पहलवान कि जो हार ना मानने वाले हों, वो कभी भी आपस में बैठ के सुलह नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल दुनिया की कोई जंग मुझे बताएं कि जो लोगों ने बैठ के कहा कि आओ हम आपस में सुलह कर लेते हैं, हमेशा कोई तीसरा आता है। छोटे छोटे कबायली में, बलूचिस्तान में कबायली झगड़े होते हैं, एक तीसरा कबीला आता है या तीसरा ग्रोह आता है, वो सुलह करता है। जब तक इंटरनेशनल मीडिएशन पाकिस्तान उनके दरमियान नहीं आती और एक्सेप्ट नहीं करते, हम हमारी सुलह नहीं हो सकती। लेकिन सिमला अकॉर्ड के तहत उन्होंने खुसूसी तौर पे कहा हुआ है कि अभी तीसरा नहीं आएगा, जो करना है हम दोनों नहीं करेंगे। देखें, जिस वक्त ये जंग अजीम दोम खत्म हुई है तो उस वक्त आपको पता है मैकनामारा और ये सारे लोग इस वक्त आए हैं, जो मेन जो आया था मशहूर जो बंदा था वर्ल्ड बैंक वाला, उस बंदे ने आके तय किया था कि ये पैसे देंगे और ये तुम्हारी बॉर्डर होंगे। मार्शल प्लान जो आया था, तो फेमस मार्शल प्लान जो था। अब उसमें अगर अमेरिका बीच में ना कूदता तो जंग सुलगती रहती और आज भी सुलग रही होती। इस वक्त हमें तस्लीम करना पड़ेगा, वरना हम लाशें, वो भी लाशें उठाएंगे और हम भी लाशें उठाएंगे। और ये किसी एक मीडिएशन को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को आना चाहिए, अगर वरना न्यूक्लियर फ्लैश प्लांट है, वरना ये बम चला दें। देखिए, अभी इन्होंने साड़ी की बड़ी खूब देखे तीली लगा के कितने बजे से ये हाँ करे। मेरी बात सुनिए। अच्छा नहीं जी, मैं सीरियस बात करना चाहता हूँ, आप खाम चलें जल्दी से मजाक कर लें जो करना है। साड़ी की जो बात करेंगे ऑटोमेटिकली मजाक हो। आप देखिए, मैं संजीदा बात कर रहा था। देखिए, साड़ी की इन्होंने भी बात की। मियां नवाज शरीफ को क्या जरूरत थी नरेंद्र मोदी को ये वो साड़ी भेजने की, मुझे बताइए। उसकी वालदा के लिए साड़ी भेजने की क्या जरूरत थी आप? नहीं, और अब देखिए कोई हर्ज नहीं। अब मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इसको कहते हैं एक्सपोर्टिंग गुडविल। हाँ, लेकिन ये हुआ पता क्या है? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। क्या जरूरत थी साड़ी भेजने की? मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या जरूरत थी? अगर मियां साहब की जगह मैं होता तो नरेंद्र मोदी ने ये जो उस दिन बयान दिया है, आधे घंटे के अंदर अंदर फेसबुक के ऊपर में नरेंद्र मोदी की शक्ल, नीचे बकरी की शक्ल लगा देते। वो एहतजाज करता फेसबुक पे, याद रखते ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें फजूल बातें हैं। हमें देखना यह है कि इस पर ये बड़ी ठीक बात कर रहे हैं कि हमें इसको बैठ के या तो डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करें मसले को, हम तय करें कि ये डिस्प्यूट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज हैं, और हमने इन्हें बैठकर सॉल्व करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें जंग का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जंग इंतहाई खौफनाक काम। देखिए ना, मिस्र और इजराइल में हुआ है, कैंप डेविड वहां जाके हुआ है। जी जी, ये कभी नहीं हुआ कि दोनों सादात और बेगन बैठ गए थे। जी जी। इसी तरह हब्बास फलस्तीनियों का हुआ है, वो वहीं जाके हुआ है, कभी हो ही नहीं। अच्छा, मैं कल गुफ्तगू कर रहा था, गुजारिश की थी एक कि छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, कि स्टेक्स किसके ज्यादा हैं, ये मोदी साहब को सोचना चाहिए, या मोदी की जमात को, वहां की इंटेलिजेंसिया को, वहां के मीडिया को, कि भाई 90% स्टेक्स हमारे हैं, हमारी इकोनॉमी इस वक्त फ्लरिश कर रही है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक और चीज, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान की, मैंने दिल्ली में भी कहा था कि पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी बाल्कनाइजेशन भी साथ चलिए। ऑब्वियसली ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता कि पंजाब इधर से अलग होगा तो सिख जो है वो तुम्हारे साथ जफ्फियां पाएंगे। हम इस पे बाल्कनाइजेशन पे बात करेंगे, बल्कि मैं राल्फ पीटर के उस नक्शे का तज़किरा भी करूंगा 2006 में जो छपा था डिफेंस जर्नल में। लेकिन ब्रेक लेनी। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।